اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں اس اسپیشل ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ دیکھیے یہ ورڈ لکھا کیسے گیا ہے۔ یہ جس طریقے سے لکھا گیا ہے اس کو اس طرح سے ریڈ نہیں کرنا، اس کو ریڈ کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، اور یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے اس کی وجہ کو بھی جانیں گے۔ اس کو 90% لوگ بہت غلط طریقے سے ریڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اور نیکسٹ آیت میں آ جائیے، آیت نمبر 42 میں۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں بہت سے لوگوں نے آیت نمبر 42 کو ہجوں کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ریکویسٹ کی ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس آیت میں بھی مشکل ان دونوں ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ لاسٹ والا ورڈ تو بہت ہی مشکل ہے، جس کو 90% لوگ غلط ریڈ کرتے ہیں۔ فرسٹ والے ورڈ پر آپ دیکھیے نوح، اور اس کے ساتھ چھوٹا سا نون ہے۔ اس کے بارے میں بھی جانیں گے کہ یہ نون پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کو پڑھا کیسے جائے گا۔ اور نیکسٹ ورڈ پر آ جائیے، یہاں پر آپ دیکھیے کہ یا بنیر کم معنا، یہاں پر آپ دیکھیے دو حروف اکٹھے ہیں جو کہ ساکن ہے ایک، اور ایک مشدد ہے۔ اس کے بارے میں بھی جانیں گے کہ اس ورڈ کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ پہلے میں ان آیات کی تلاوت کروں گی اور پھر ان ورڈز کی کریکشن کرواؤں گی، جس سے بہت سے لوگ اپنی تلاوت کے دوران غلط ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ یہاں پر آپ دیکھیے غا کے نیچے کھڑی زیر ہے جو کہ ری کا ساؤنڈ دیتی ہے، لیکن یہ پورے قرآن پاک میں ایک واحد حرف ہے، ایک واحد لفظ ہے جو کہ امالہ کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی جھکا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس ورڈ کو مجہول کر کے پڑھا جاتا ہے، اور پورے قرآن پاک میں یہ ایک ہی ورڈ ہے جو ایسے ریڈ کیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں یا مجہول۔ پورے قرآن پاک میں یا مجہول ایک بار کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم نے ری نہیں پڑھنا، یہ پڑھا جائے گا مجریہا، جیسے بکرے بڑی یہ ہم پڑھتے ہیں اردو میں قطرے، اسی طرح اس کو ری کی بجائے رے پڑھا جائے گا۔ اس کو ہم نے پڑھنا ہے مجریہا ومرساہا۔ اچھا، اس کی وجہ کو بھی سمجھ لیجئے کہ ہم اس کو ایسے کیوں پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ورڈ کو ایسے ہی پڑھا ہے، اور یہ روایت حفص سے ظاہر ہے، ثابت شدہ ہے، اور ہم جو ہیں روایت حفص کو فالو کرتے ہیں۔
اور اس ورڈ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو اپنے چینل پر ڈال چکی ہوں. اگر آپ کو ساری انفارمیشن چاہیے تو آپ کو میرے چینل پر اس ورڈ کے بارے میں ساری انفارمیشن مل جائے گی. آپ بھی میرے ساتھ اس ورڈ کو پڑھ لیجئے، دہرا لیجئے. بسم اللہ مجریہا ومرساہا. کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر آ جائیے. وَنَادَى. یہاں پر آپ دیکھیے دال کھڑی زبر دا، اس کے آگے آپ کو ایک یا نظر آ رہی ہے جو کہ خالی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اور خالی لیٹر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہم نہیں پڑھتے. یہ پڑھا جائے گا وَنَادَى. اس کے آگے لکھا ہوا ہے نوح. نوح سے آگے آپ کو چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے زیر کی حرکت بھی ہے. اس حرکت کو ہم نے با کے ساتھ ملانا ہے، نیب. نون با زیر نیب. اور ساتھ میں جو خالی الف ہے اس کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے. یہ پڑھا جائے گا نیب نہو. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. نیکسٹ چلتے ہیں. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. یہاں پر آپ دیکھیے لام کو ہم نے یا مشدد کے ساتھ ملانا ہے، اور بہت سے لوگ یہاں پر کیا مسٹیک کرتے ہیں، معزلیہ لیہ، یعنی لام کو یا کے ساتھ سختی سے ملا دیتے ہیں کیونکہ یا مشدد ہے اس لیے. تو یہاں پر ہم نے یا کے ساتھ لام کو سختی سے نہیں ملانا، کیونکہ یہاں پر ہو رہا ہے ادغام کا قاعدہ، اور وہ بھی غننے والا. کیوں؟ کیونکہ جب بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 4 حروف آتے ہیں، یا واو میم نون، تو ہم تنوین کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں یؤمنو کے ساتھ. تو یہاں پر ہم نے یہاں ہم غنہ کریں گے اور پھر ہم اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے. یہاں ہم نے سختی سے ملا کر نہیں پڑھنا. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ لام یا دو زیر لی، یا کھڑی زبر یا، معزلی یا. اس کے بعد ہے بنیر. یہ والی جو یا ہے یہ یا مشدد ہے، اور اس پر کوئی غنہ نہیں ہو رہا. یہاں ہم نے نون کو یا کے ساتھ جب ملانا ہے تو سختی سے ملانا ہے. بنیج بنیج. تو یہاں اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، نون یا زبر نئی لمبا کر دیتے ہیں. تو یہاں پر کیا یا مدہ نہیں ہے، یا مشدد ہے، اس کو ہم نے سختی سے ملا کر پڑھنا ہے بنیج. اور اس یا کو پھر ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے بنیر. درمیان میں خالی الف ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. یہ پڑھا جائے گا معزلی یا بنیر. نیکسٹ والا جو ورڈ ہے اس پر آپ دیکھیے گا بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں. کب معنا، یہ پڑھا بھی نہیں جا رہا. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے اس کو پڑھنا ہے کاف کو میم کے ساتھ ملانا ہے. کیوں ملانا ہے؟ کیونکہ جب بھی دیکھیے مشدد اور ساکن حرف اکٹھے آتے ہیں نا، تو ہم ساکن والے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم مشدد حرف کو پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم نے کاف کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، با ساکن کو ہم چھوڑ دیں گے. با نہیں یہاں ریڈ کیا جائے گا. یہ پڑھا جائے گا کم، اور میم مشدد ہے اس وجہ سے یہاں غنہ بھی کیا جائے گا. تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے یا بنی ارکم معنا. اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا. کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کے لیسن کی بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اگر ایسا ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا.
اور اگر آپ کو بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے کوئی بھی ورڈ اس طرح کا مشکل لگتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی پر بناؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔